جانے چاہیے. ان کے آفس میں جائیں، رش ہے. ہم نے دیکھا ہے پی پی کے آفس میں، ہم نے دیکھا کہ اس قدر رش. وہ پی پی کے کھاتے سے یا اس ایم پی اے ایم این اے کے کھاتے سے سگریٹ لا رہے، چائے لا رہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. ظاہر ہے جب وہاں پہ تو جو لوگ ان کے احترام میں، ان کا احترام کرے، وہ مقام یا اس دولت کی وجہ سے کرتے ہیں. تو کوئی بھی دنیاوی مقام، منزلہ، شان و شوکت کی وجہ سے اگر دوستی کی جائے تو وہ جو ہیں انسان کے لیے سعادت مند، سعادت بخش، نجات بخش دوستی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ سب لالچی ہوتے ہیں. ابھی جب ہمارا ایم پی اے جو ہے ہمارا ایم این اے، جب اس کی حیثیت خراب ہو گئی، ابھی آفس کو تالا لگا ہوا. اب نہ وہ بندے ہیں، نہ وہ شمع کے پروانے، کوئی بھی نہیں، تالا لگا. ظاہر اس کی حیثیت ختم ہو، یار ابھی وہاں سے پیسے میں سے نہیں ملا، ابھی کیا کرنا ہے، سب اپنے اپنے کام. جا کے دیکھیں پی پی کے آفس میں پہلے کتنے تھے، ابھی ختم. تو یہ ہمارے لیے پشت پناہ نہیں ہو سکتی وہ دوستی، جبکہ اسلامی دوستی کی بنیادیں کچھ اور ہوتی ہیں. ایمان ہے تو اخلاص ہے تو تقویٰ ہے تو وغیرہ، اخوت ہے. وہ دوستی ہمیشہ پشت پناہ ہوتی ہے. ایک اور نقطہ جسے اسلام نے بہت اہمیت دی ہے وہ دوست کے انتخاب کا ہے، کہ ہم کس قسم کے دوست کا انتخاب کریں. یہ بھی کل پرسوں عرض کیا تھا. پیشوایان اسلام کے نظریے کے مطابق ہر شخص سے دوستی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن سے دوستی کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، مضر ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ہیں، جو بھی ہم میں سے کوئی سبق لینا چاہے اہل بیت کی تعلیمات سے، سبق یہ ہے، درس یہ ہے کہ ہر شخص سے دوستی نہ کریں. بعض دوستیاں مضر ہوتی ہیں، نقصان دہ ہوتی ہیں، بلکہ مہلک ہوتی ہیں. تو بلا شبہ ہر دوست مادی اور روحانی امور میں اپنے رفیق پر اثر انداز ہوتا ہے. تو عرض کیا پرسوں کی صحبت صالح ترا صالح، صحبت طالح ترا طالح، اثر ہمیشہ ہوتا ہے. کبھی کہتے تھے تخم تاثیر صحبت اثر، فارسی دارالمثل میں صحیح یا غلط نہیں معلوم مجھے. اسی طرح پرانے لوگ زیادہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک تخم کی تاثیر ہوتی ہے، جہاں سے سلسلہ آیا ہے، نسل بڑی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، مطلب ضرور ہے. لہذا دیکھ کر دوستی کریں، کیونکہ اس کی صحبت کا حتماً اثر ہوتا ہے. کمال ہمنشین برمن اثر کر، وگرنہ من ہمن خاکم کہ ہستم. انسان اگر ترقی کرتا ہے ان صحبتوں کی وجہ سے، ورنہ انسان وہی خاک ہے، ورنہ خاک ہے. بعض خاک ہوتے ہیں کہ ترقی کرتے ہیں، بعض مٹی ترقی کرتی ہے. کربلا کی مٹی بھی مٹی ہے، یہاں کی مٹی بھی مٹی ہے، لیکن کربلا کی مٹی قیمتی ہے. شہدائے کربلا کی وجہ سے، آغا عبداللہ حسین کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو کربلا کی خاک کہے گی کہ کمال ہمنشین برمن اثر کر، ان شہداء کی وجہ سے، جو ان کی صحبت نے، ان کی ہمنشینی نے مجھ پر اثر کیا، وگرنہ من ہمن خاکم کیا اثر، یہ کہہ سکتے. اسی طرح بہت سارے لوگ. تو لہذا دوست کے انتخاب میں ضرور دقت کریں. ارادی یا غیر ارادی طور پر ہر شخص میں دوسرے کے عقائد، افکار، اخلاق اور کردار سرایت کر جاتے ہیں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ مجھ پہ اثر نہیں ہوگا، چاروں طرف سے گانے بجتے رہے، بچہ بھی نہیں، مجھ پہ اثر نہیں، لیکن ہوگا. یہی کہ آوازیں آپ کے کانوں کے پردوں سے، کان کے اندر جو صوتی تاریں ہیں ان سے جب ٹکرا جاتی ہیں خود سرایت کر جاتی. بے شک آپ اثر نہ لیں، لیکن اثرات
حتماً اثرات ہو جاتے ہیں۔ گھر میں اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا پورے گھر والوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ گھر میں اگر ایک شخص نماز گزار ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے، حتماً اثر ہوتا ہے۔ لہذا دوستی کے انتخاب میں احتیاط کریں۔ تجربہ بھی اس بات کا شاہد ہے کہ بہت سی دوستیاں افراد کے مقدر میں تبدیلی کا موجب بن گئی اور ان کی زندگی کی راہوں کو بدل کے رکھ دیا۔ دوستوں نے ان کی زندگی بدل دی دوستی کی وجہ سے۔ حضرت دوست ایک دوسرے کے عقائد، افکار اور اخلاق کردار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ اس سلسلے میں حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ وقرینہ، ہر شخص کی روش اس کے دوست اور مذہب و مسلک کے مطابق ہوتی ہے۔ دوست کی روش اور کردار کیا ہے، آپ پہ اس دوست اس کردار کا اثر ہوگا، اس کی عبادتوں کا اثر ہوگا، اس کے مسلک، اس کے سیر و سلوک جو بھی وہ کرتے ہیں، اس کے رفتار، کردار، اخلاق، اس کا اثر ہوگا۔ ایک چرواہا ساری عمر ریوڑ کو لے جاتا ہے چرانے، آپ یقین جانیں اس پہ ریوڑ کا اثر ہوگا۔ بہت ساری چیزیں انسانی اخلاقی چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں، وہ حیوانات سے اثر لیتے ہیں۔ بہت سارے چرواہے بے شرم ہوتے ہیں۔ بے شرمی کہاں سے آتی ہے؟ ان کی ریوڑ میں تمام نرینہ مدینہ جتنے ہیں، مدینہ چونکہ لاپرواہ انہیں تو پردہ مردہ نہیں ہے، سارے کام ہو جاتے ہیں، یہ بے پردہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بھی ان کا اثر پڑتا ہے۔ یاد ہے اسے کوئی شرم نہیں ہوتی، انہیں اکثر دیکھا گیا سب کے سامنے کپڑے بدلتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا چونکہ جانوروں کے ساتھ رہے تو ان کی جو ہے خصوصیات اندر پیدا ہو جاتی، ایسا ہوتا ہے۔ حتیٰ جانوروں کا اثر ہوتا ہے، جو جانوروں کے ساتھ رہے اس پر اسی کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ایک جانور کو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے جو لوگ شہروں میں ہوتے ہیں جنہوں نے ریوڑ نہیں دیکھا، کہ ایک مثال ایک بکری کے پاس جانا اور ایک بکری کو دیکھنا، چونکہ جو ہیں ان کے جو شرم کے مقامات ہیں ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے، وہ عادی ہیں، چرواہے وغیرہ وغیرہ زمیندار سارے اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ابھی ڈاکٹروں کے لیے، نرس وغیرہ کے لیے اصلاً لاپرواہ ہیں وہ، یہ پردہ مردہ ہمارے لیے ان کے کوئی پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو خواتین جو کہ بچہ جننے والی ہوتی ہیں، حاملہ خواتین کو آپ لے کے جاتے ہیں، یہ لوگ باقاعدہ ہاتھ ڈال کے اندر ٹٹول مٹول کے سب کچھ صاف کر کے آپ کو، انہیں چیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اور جو مردانہ ڈاکٹر ہیں آپ ان کے پاس جائیں، آپ وہ کام نہیں کر سکتے، وہ کہیں گے دکھائیں، ہم نہیں دکھا سکتے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کس لیے آئے؟ وہ باقاعدہ سے اس کا معائنہ کرتا ہے، چیک اپ کرتا ہے، چونکہ وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں، وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں، ہم لوگ عادی نہیں ہیں، تو اثر ہوتا ہے جو ان ڈاکٹروں کے ساتھ رہے گا۔ ابھی آپ کسی کو بلیڈ نہیں لگا سکتے ہو، لیکن وہ ڈاکٹر آرام سے چیر پھاڑ کے سب کچھ کر کے دیتے، ہم لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں اگر ہمیں سامنے کام کیا جائے، ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہے بس عادی ہو چکے۔ خلاصہ اثر ہوتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس رہیں، اس کی صفات اور اس کے کردار اور اخلاق کا اثر ہوگا۔ آپ فوج کے ساتھ رہیں، وہی آپ کے اندر چیزیں خواہ نہ خواہ جائے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں اثر ہوگی۔ اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں عبادت گزاروں کے ساتھ، حتماً ان کی عبادتوں کا اثر ہوگا، چونکہ انسان فطرتاً یہ کشش رکھتا ہے، انسان فطرتاً سیکھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، سیکھ لیتا ہے، خانہ خاصی۔ لہذا المرء علی دین خلیلہ،
و قرینے، ہر شخص کی روی اس کے دوست اور مذہب و مسلک کے مطابق ہوتی ہے۔ اب آپ اپنے دوستوں کو دیکھیں گے، حتماً ان کا اثر ہوگا۔ اگر ایک اہل سنت دوست آپ رکھیں، حتماً اس کے مسلک اور اس کے باتوں کا آپ کے اوپر اثر ہوگا۔ آپ ایک ہندو دوست رکھیں، حتماً آپ کے آہستہ آہستہ آپ اس کے بتوں سے جو ہے آپ محبت کریں، آپ نہیں توڑیں گے جیسے یار ہمارا دوست ناراض ہو جائے اس کو توڑ دیں، بے شک آپ عقیدہ نہیں رکھیں گے، لیکن آپ اسی بت کے ساتھ کھیلنا شروع کریں گے، کیونکہ ایک ہندو کے ساتھ آپ کی دوستی ہوتی ہے۔ جب وہ رام رام کرتے ہیں، وہ بہت سارے بچوں کو آپ لے جائیں، وہ بھی پھر پوجا پاٹ شروع کریں آہستہ آہستہ، اثر ہوتا ہے تھوڑا سا۔ تو جو لوگ شیعہ معاشرے میں رہتے ہیں وہ لوگ بہت جلد شیعہ مذہب قبول کر لیتے ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے، حتیٰ بعض نوحوں کا اثر ہوتا ہے، شیعہ مذہب اسی نوحے سے قبول کر لیتے ہیں، نوحے سن تو ایسے بھی۔ تو لہٰذا جب آپ نے کسی کو اپنا دوست بنائی، ساری چیزیں دیکھیں کہ وہ غیر مذہب ہے تو مجھ پہ اثر ہوگا۔ جب تک آپ مضبوط نہ ہو، آپ کسی غیر مذہب والے سے دوستی نہ کریں۔ اگر آپ واقعاً اپنے عقائد و ایمان و اعمال میں جو ہے آپ مضبوط ہیں، تب آپ دوستی کر سکتے ہو۔ بے شک ہندو کے ساتھ، بے شک کسی غیر مسلم کے ساتھ عام دوستی جو ہوتی ہے، لینا دینا وغیرہ مطلب کر سکتے ہو، انسان دوستی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لا تحکموا علی رجل بشیء حتی تنظروا الی من یصاحب فانما یعرف الرجل باشکالہ واقرانہ وینسب الی اصحابہ واقدانہ۔ کسی شخص کی اچھائی اور برائی کے بارے میں اس وقت تک فیصلہ نہ دو، کسی شخص کی اچھائی اور برائی کے بارے میں اس وقت تک فیصلہ نہ دو، حتی تنظروا الی من یصاحب، جب تک اس کے دوستوں کو نہ دیکھو کہ وہ کن کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے دوست کون ہیں۔ فإنما يعرف الرجل بأشكاله، کیونکہ ہر شخص اپنے جیسوں اور اپنے ہمنشینوں کے وسیلے سے پہچانا جاتا ہے۔ اشکال واقعہ، ہر شخص اپنے جیسوں سے پہچانے جاتے ہیں اور اس کے ہمنشینوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ لوگ اس طرح پہچانے، جب آپ نے کسی کو پہچاننا ہو اسے نہ پہچانے، اس کے دوستوں کو آپ پہچانے۔ شرابی کبابی ہیں تو آپ حتماً اندازہ لگائے گا نا کہ یہ کیسا دوست ہوگا، پتہ چلتا ہے۔ جب شرابی کبابی ہیں تو آپ کو حتماً اپنے دوست کے بارے میں بہت سارے آئیڈیا آپ کے ذہن میں آ جائے گا، یہ کم و بیش کم از کم ہے۔ تو یہ چونکہ انسان اپنے جیسوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو کسی شخص کی اچھائی و برائی کے بعد اس وقت فیصلہ نہ دو جب تک اس کے دوستوں کو نہ دیکھو، ہم نشینوں کو نہ دیکھو، کیونکہ ہر شخص اپنے جیسوں اور ہم نشینوں کے وسیلے سے پہچانا جاتا ہے اور اپنے رفیقوں اور دوستوں سے منسوب ہوتا ہے۔ وَيُنْسَبْ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ وَأَخْلَالِهِ، ہر شخص اپنے دوستوں سے منسوب ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کو نسبت دینی ہے کہتے ہیں یہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھیں، جب بھی آپ کے بارے میں حوالہ دینا، وہ نہیں ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ نہیں ہے جو وہاں کام کرتا ہے، ہمیشہ نسبت دیں گے۔ جو شخص آپ کے ساتھ ہیں اور جسے لوگ پہچانتے ہیں، آپ کو اسی کے حوالے سے پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ جو لوگ یہاں کلاس میں آئیں گے، ان کہیں گے وہ جو کلاس نہیں آتا، یعنی یہاں اس کلاس کا حوالہ دے کے پہچانیں گے۔ تو فرمایا کہ کسی کی اچھائی اور برائی کے بارے میں اس وقت تک فیصلہ نہ دو جب تک اس کے دوستوں کو نہ پہچانو۔ صحیح۔ ایک مفکر کہتا ہے مجھے بتا کہ تو کن لوگوں کو پسند کرتا ہے تاکہ میں تجھے بتاؤں کہ تو خود کون ہے۔ تو اپنی پسند بتائے، میں بتاؤں اس کو۔
اور عقل، ذوق اور اخلاق کے لحاظ سے تمہاری کیا قیمت ہے؟ میں تمہیں بتا دوں. تم صرف مجھے یہ بتاؤ کہ کن لوگوں کو پسند کرتے ہو. آپ اپنا پسند لکھ کے دے دیں، آپ کے بارے میں جو ہے 50-60% اندازہ لگانا آسان ہو جائے گا. اگر آپ مجھے بتا دیں کہ آپ رات کو کہاں جاتے ہیں، کہاں سوتے ہیں، کن کے ساتھ ہوتے ہیں، کھانے میں کیا کھاتے ہیں، اب اگر بتا دیں آپ کی پسند کیا ہے، کون سی گاڑی پسند ہے، کون سی خاتون پسند ہے، کون سا شخص پسند ہے، کون سا دوست، آپ کے بارے میں 50-60% اندازہ لگانا آسان ہو جائے. آپ اپنی شب و روز کی ایک دن کی ایکٹیویٹیز آپ لکھ کے دیں، تب بھی اندازہ ہوگا آپ کس قدر دیندار ہے. کم از کم اتنا بتا سکتا ہوں، یہ معلوم ہو گیا. لہٰذا دوستوں سے پہچانا جائے کہ آپ کن کو پسند کرتے ہیں. شائستہ لوگوں سے دوستی اور رفاقت انسان کی خوشبختی اور سعادت کا ایک بہت بڑا عامل شمار ہوتی ہے. شائستہ لوگوں کی دوستی اور غیر شائستہ لوگوں سے ہم نشینی اور رفاقت لوگوں کی بربادی اور بدبختی کا سبب سمجھی جاتی ہے.